کرو تم مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لفظی معنی پاک ہونا اور بڑھنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ظاہری طور پہ مال کم ہوتا ہے، حقیقت میں بڑھتا ہے، اس میں برکات ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے دودھ کا بھرا ہوا کوئی ٹب یا زیادہ مقدار میں اس میں تھوڑا سا پیشاب ہوگا تو وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ وہ جو 100 میں 2.5 روپے ہیں وہ اس انسان کے نہیں ہیں، وہ ایسے حقدار کے ہیں جو حق لے بھی نہیں سکتا۔ مالدار کے لیے آزمائش ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو لہٰذا زکوٰۃ ادا کرے گا تو مال پاک ہے، نہیں تو اس کا باقی مال بھی پاک نہیں رہے گا۔ اور یہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ پچھلی امتوں پر بھی لازم رہا، کیونکہ معاشروں کی بقا اسی سے ہے۔ بنی اسرائیل کو الگ الگ اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ ایماندار جو لوگ ہیں مسلمان، وہ ہر حالت میں اللہ کو نہیں بھولتے اور ان کے دلوں میں تقویٰ رہتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے پلانز میں منصوبہ جات میں زکوٰۃ اور صدقات کو جگہ دیتے ہیں، ان کو بھی اپنے منصوبہ جات میں رکھتے ہیں۔ ان کے منصوبوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ غریب غربا کے لیے کوئی حصہ ہی نہ ہو، وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ منافقین ڈھیلے بہانے کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے کنی کتراتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نظام جس طرح کہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، یہ زکوٰۃ صدقات کا نظام مضبوط ہو تو سودی نظام اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ جب ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کی ہے، مالداروں نے سستی کی ہے، اس کی جگہ پہ یہ سودی نظام آیا۔ سودی نظام جو ہے یہ انسانیت پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جن ملکوں کو قرضے دیے جاتے ہیں ان کی پالیسیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کی ترجیحات کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہاں حکومتوں کو بنانا گرانا یہ سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تھوڑے سے آپ یہ تجزیات پڑھ لیں، آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو جو قومیں اپنے آپ کو یہ سودی نظام سے بچاتی ہیں ان میں خودداری پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے فیصلے پھر آپ کرتی ہیں۔ اسی طرح فرد واحد ہے تو اگر وہ بیچارہ بنیادی ضرورتوں کے لیے سود پہ قرضہ لے دے گا تو کہاں سے واپس کرے گا؟ اس کی تباہی کا ہی ایک سبب ہے۔ کاروباری لوگوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب سود اللہ سے جنگ ہے تو جنگ کر کے اپنے کاروبار میں مال انویسٹ کرے گا، آپ خود بتائیں برکت ہوگی کہ نہیں؟ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ لیں۔ تو لہٰذا اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اسلام کی جو روح ہے، اسلامی معاشرت کی جو روح ہے، قرض حسنہ ہے، اسی طرح صدقات اور خیرات ہیں۔ آزمائشیں آتی ہیں، قرضے دینے والوں کے قرضے ڈوبتے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہر دکان پہ آپ کو پتہ لکھا ہوتا ہے ادھار جنگ ہے، بند ہے کہ نہیں؟ یہ معاملات ہیں۔ اس کے باوجود پھر بھی انسان کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی کیپیسٹی کے مطابق پھر بھی ایک مثبت کردار اپنی حد تلک